سيدنا وشفينا قريبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلو علیہ صلو السلام علیہ سلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز میں پیارے اسلامی بھائیوں، سفر سے متعلقہ جو مسائل تھے نماز کی وہ آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر ہوئے۔ اب سفر کی سنتیں اور آداب بھی سماعت فرمائیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر بلکہ کبھی کبھی تو دوسرے ملک بھی جانا پڑتا ہے۔ سفر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہو جائے تو مدینے کے مقدس سفر کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہم کوشش کر کے سفر کے بھی کچھ نہ کچھ سنتیں اور آداب سیکھ لیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ تو جب انسان شرعی مسافر ہوتا ہے اس سے متعلقہ بتایا تھا کہ اس پر لازم اور ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء میں قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت فرض کو وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اب یہ سنتیں اور آداب سماعت فرمائیں۔ سفر کی ابتدا جمعرات کو کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ یعنی میرے آقا جمعرات کے دن اگر کہیں سفر پر جانا ہوتا تو دنوں میں کون سا دن پسند فرماتے؟ وہ جمعرات کا دن پسند فرماتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سفر کرنے کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ رات کو راستہ جلدی طے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اس لیے سفر جلدی طے ہوتا ہے۔ جب 3 یا زیادہ آدمی سفر پر روانہ ہوں تو ایک آدمی کو امیر بنا لیں، اس سے انتظامات میں سہولت رہتی ہے، مگر امیر ہم سفر اسلامی بھائیوں کی خدمت کرے، یہ نہ ہو کہ ان سے خدمت لینا شروع کر دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ امیر قافلہ اگر سفر میں لوگوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو گیا، جیسے کہ خدمت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اس کے ہم سفر اور دوران سفر کتنی ہی نیکیاں کر ڈالیں، اپنے امیر سے ثواب میں نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں اگر کوئی ان میں سے شہید ہو گیا تو وہ اس امیر سے بڑھ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں قوم کا امیر وہ ہے جو ان کی خدمت کرے۔ جو شخص خدمت میں سبقت لے جائے گا تو شہادت کے سوا کسی عمل سے دوسرے لوگ اس پر سبقت نہیں لے جا سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیں، امیر خوش اخلاق، زیور جذبہ اخلاص و ایثار سے آراستہ اور پیراستہ ہونا چاہیے۔ اپنے ہم سفر اسلامی بھائیوں کی دیکھ بھال کرے، بالفرض اگر ساتھ والے کسی بات پر ناراض بھی ہو جائیں، آپس میں کوئی رنجش بھی ہو جائے تو حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو سلجھا دے، مگر عدل و انصاف کا دامن بھی نہ چھوڑے۔ نیز مامور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک سنت کے مطابق امیر احکامات صادر کرے، ان کی بجا آوری میں ہرگز کوتاہی نہ کرے۔ سفر میں حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات سفر کی تھکان کے سبب ہی آپس میں اختلاف رائے کی وجہ سے کچھ تلخیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان مواقع پر صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، پیار و محبت سے سارے معاملات کو سلجھاتے چلے جائیں۔ امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا ذیل کی حکایت سے اندازہ لگائیں۔ اس حکایت سے آپ اندازہ لگائیں،
حضرت سیدنا ابو علی رباطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میرے ہم سفر تھے۔ آغاز سفر سے قبل انہوں نے فرمایا کہ دوران سفر ہم میں سے ایک کو امیر دوسرے کو تابع رہنا چاہیے۔ اب بتاؤ تم میرے امیر ہو یا میں تمہارا امیر ہوں؟ میں نے کہا آپ امیر ہیں۔ فرمایا تو سنو، جو کچھ میں کہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا جو حکم سنوں گا بجا لاؤں گا۔ فرمایا کہ جاؤ ایک تھیلا لے آؤ۔ میں نے حاضر کر دیا۔ انہوں نے میرے تمام کپڑے لتے زادے راہ اور جو بھی سامان تھا سب کچھ اس تھیلے میں ڈال دیا، اور پھر اسے اپنی پشت پر رکھ کر چل کھڑے ہوئے۔ میں نے بہت کہا کہ بوجھ زیادہ ہے، کم سے کم میرا سامان تو مجھے اٹھانے دیجئے، کیونکہ اس طرح آپ بہت ہی تھک جائیں گے۔ لیکن آپ یہی جواب دیتے رہے کہ دیکھو تم نے مجھے امیر تسلیم کیا ہے اور تمہیں امیر پر حکم چلانے کا کوئی اختیار نہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ حکم کی تکمیل کرتے رہو اور اسی کی تعمیل کرتے رہو۔ ایک رات بارش نے آ گھیرا، ساری رات ایک کمبل میرے اوپر تان کر کھڑے رہے اور بارش کا ایک قطرہ تک مجھ پر نہ گرنے دیتے، حالانکہ خود بارش سے شرابور ہو رہے تھے، اور میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو وہی بات دہراتے کہ میں امیر ہوں تم فرما بردار ہو۔ میں رہ کر دل ہی دل میں کہتا کہ اے کاش میں نے ان سے امیر بننے کے لیے نہ کہا ہوتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، امیر ہو تو ایسا ہو اور اتنی خدمت کرے کہ معمور دنگ ہی رہ جائے، اپنے ہم سفر ہم صحبت اور ساتھیوں کے ساتھ اخلاص و ایثار کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درس دیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگل سے 2 مسواک کاٹی، جن میں سے ایک کچھ مڑی ہوئی تھی اور دوسری سیدھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے ساتھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور مڑی ہوئی اپنے لیے رکھ لی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، یہ سیدھی زیادہ بہتر ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے استعمال میں لائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحبت خواہ گھڑی بھر کے لیے ہو، صحبت ہی ہے، یعنی حقوق صحبت اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور 2 اشخاص کی صحبت اگر 1 ساعت کے لیے بھی ہوگی، یعنی 1 گھڑی کے لیے بھی ہوگی، تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ بتاؤ حق کی صحبت ادا کیا تھا یا ضائع کیا تھا۔ اور اس میں واضح اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ حق کے صحبت سے مراد ایثار ہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 شخص ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تر وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ زیادہ مروت و رفاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس حدیث کی بات پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ میرے آقا تاجدار کون و مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اگر کسی انسان کے ساتھ 1 ساعت بھر کے لیے بھی اگر آپ کو صحبت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ آپ کا ساتھی بنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو پھر آپ جو ہے اس سے اخلاق سے پیش آئیں، مروت سے پیش آئیں، اور جو ہے اس کے حق میں آپ بہتر ہی سوچیں۔ یہی میرے آقا نے ہم کو ارشاد فرمایا۔ گھڑی بھر بھی اگر کوئی ہمارے قریب بیٹھ جائے یا بس ٹرین وغیرہ میں ایک ہی نشست پر ساتھ سفر کرے، کبھی اجتماع میں قریب ہو، پڑوس میں رہتا ہو، کارخانے یا دفتر میں ہمارے ساتھ وہ کام کرتا ہو، ان سب کے ساتھ ہمیں خوب حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سفر سے متعلقہ چند سنتیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی۔ کل انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو ہوگی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔